یہ عبادت جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، آخر اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ لفظ عبادت دو طرح بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک لفظ عبادت وہ ہے جو اصل عبادت جس سے تعبیر کی جاتی ہے، اصل عبادت کا معنی جس سے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عبادات، یعنی ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادات۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت بھی ہیں، لیکن ہمارے عرفی مفہوم کے اعتبار سے یہ عبادات ہیں کہ یہ بہت ساری عبادتوں کے نام لے دیے۔ اصلی عبادت کیا ہے جو مفسرین کرام نے اور علماء دین نے جس کا معنی بیان فرمایا، وہ بیان کیا اقصی غایت الخضوع والتذلل، جس کا ترجمہ بنتا ہے آسان الفاظ میں کہ انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اچھا، انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اب انتہا درجے کی عاجزی ایک کانسیپٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صحیح، ایک عقیدے کے ساتھ اور ایک نظریے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، صحیح، یہ نماز میں ہم کھڑے ہونا یہ عبادت ہے۔ لیکن یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا تو بعض اوقات استاد کے لیے، پیر کے لیے یا ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ عبادت نہیں ہوتی۔ بجا فرمایا۔ فعل ایک ہی ہے، لیکن دونوں ایک جگہ اسے صرف تعظیم کرا دیا جائے گا، دوسری جگہ عبادت بنا دیا جائے گا۔ اب دونوں میں وجہ فرق کیا ہوتی ہے؟ کانسیپٹ، صحیح، اعتقاد، نظریہ، سوچ کیا ہے اس کے پیچھے۔ اب اسے آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو عابد یعنی بندہ سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھتے ہوئے، مستقل بالذات سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اس کے تمام کی تمام چیزیں اس کی ذاتی ہیں، وہ اپنی قدرت، علم، سمع ہر اعتبار سے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ جب اس اعتقاد کے ساتھ بندہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے جھکا دیتا ہے، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے جھکا دیتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کو لفظ اطاعت سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جو کام بندہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے کے کر لیتا ہے وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس مفہوم کے اندر عبادت کا معنی بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ بے شک، اس میں روزی کمانا، روزی کمانے کے اندر بعض اوقات بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ کمائے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، صحیح، وہ زیادہ سے زیادہ کمائے، خواہ اس کا ذریعہ جائز ہو یا ناجائز، لیکن وہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کو ترجیح دیتا ہے اور صرف حلال کو اختیار کرتا ہے، بے شک، اگرچہ تھوڑا ملے۔ حرام کو وہ چھوڑتا ہے اگرچہ وہ زیادہ ہو۔ تو یہ جو اس نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر، یہ اس کے اس کمائی کے عمل کو بھی عبادت بنا دیتی۔ تو اب وہ کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں کمپیوٹر پڑھ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کمپیوٹر بیچ رہا ہے، وہ موبائل بیچ رہا ہے، وہ سافٹ ویئر بیچ رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے خالص دنیا کے کام ہیں، ٹھیک، لیکن چونکہ اس کے پیچھے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر رہا ہوں، لہذا یہی کام اس کا عبادت بن گیا۔ بیوی بچوں کو وہ کھانا پینا مہیا کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر وہ گوشت لے کے آیا، پھل لے کے آیا، بڑی مزیدار چیزیں لے کر آیا۔ ایک ہے دنیاوی اعتبار سے بغیر کسی نیت کے لے آیا، صحیح، اور ایک اس لیے لے کے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا خرچہ دینے کی اور انہیں اچھا کھلانے پلانے کا فرمایا ہے۔ بے شک، اب جب اس نے یہی گھر والوں کو جو کھلانے پلانے کا کام تھا یہ اس لیے کیا کہ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے، تو گویا اللہ کے حکم کو اپنی ذات کے اوپر اس نے نافذ کر لیا۔ صحیح، جب اللہ کے حکم کو اپنی ذات پر نافذ کیا، اب اس کا اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہنانا، انہیں دنیاوی لذات انہیں دینا، یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو یہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔